السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم و مکرم اساتذہ مخدوم الشب مشن و طلباء اعظام، ہماری اور آپ کی یہ خوش نصیبی ہے کہ ہم ایسے ادارے میں ہیں، چاہے بحیثیت معلم ہوں یا بحیثیت متعلم، ہم ایسے ادارے میں رہ رہے ہیں جہاں جو ادارہ علوم ظاہری و باطنی کا سنگم ہے۔ یہ ادارہ ہمارے محسنین نے، بالخصوص ہمارے محسن سیدی مرشدی آقائی مولائی حضور اشرف الاولیاء نے ایسی جگہ میں قائم فرمایا ہے جہاں ہمیشہ ایک طرف علاء الحق پنڈوی رحمۃ اللہ علیہ کا و نور قطب عالم رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان برس رہا ہے، تو دوسری طرف حضرت شاہ جلال کے فیضان سے ہم مالا مال ہو رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ادارہ جس جگہ میں قائم ہے یہ اولیاء کی سرزمین ہے، اور اس سرزمین میں ایسے اولیاء اعظام گزرے ہیں جن میں اغواث بھی رہے ہیں، اقطاب بھی رہے ہیں، وہیں بہت ایسے اولیاء اکرام ہیں جن کی ولایت کے بارے میں ابھی ان کی پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی کہ اللہ نے ان کو ولایت سے نوازا ہے، جو مادرزاد ولی ہیں۔ ان میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں، ان ولیوں میں سے حضرت شیخ محمد نور قطب عالم رحمۃ اللہ علیہ کی ذات ہے۔ یہ وہ ذات ہے جو مادرزاد ولی تھی، اللہ نے باپ کے صلب ہی سے آپ کو ولایت سے نوازا تھا۔ ان کا ثبوت حضرت العلامہ مفتی ذاکر صاحب قبلہ کی کتاب آئینہ پنڈوا میں منقول ہے واقعہ کہ آپ یعنی حضور علاء الحق پنڈوی رحمۃ اللہ علیہ جب حضور سراج الدین اخی آئینہ ہند رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں پہنچتے اور رفقائے درس کے ساتھ بیٹھتے اور آپ کے مواعظ حسنہ سے، آپ کے درس و تدریس سے مستفیض ہوتے، تو جب آپ تشریف لے جاتے تو ایک زمانہ وہ آیا کہ حضرت علاء الحق پنڈوی جب آپ تشریف لے جاتے ان کی بارگاہ میں، حضرت سراج الدین اخی آئینہ ہند کی بارگاہ میں، تو حضرت سراج الدین اخی آئینہ ہند رحمۃ اللہ علیہ تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ سبحان اللہ۔ اب ظاہر ہے کہ آپ لوگوں کو بھی دل میں یہ بات آئے گی کہ آپ میں سے کوئی اگر ہم میں سے کسی کی درسگاہ میں پہنچے اور وہ استاد شاگرد کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائے تو تعجب ہوگا کہ نہیں؟ ایک دن دو دن ایسے کرتے رہے آپ، تب رفقائے جو مجلس تھے ان کو رشک ہونے لگا اور وہ
اس چیز پہ امید لگائے بیٹھے کہ کب اس چیز کا، اس معمہ کا راز افشا ہوگا، کب یہ بات سامنے آئے گی کہ آخر یہ ایک استاد ایک تعظیم کے لیے کیوں کھڑے ہو رہے ہیں، شاگرد کی تعظیم کے لیے۔ بہرکیف ایک زمانہ آیا، کچھ دن گزرنے کے بعد پھر وہی حضور شیخ علاء الحق پنڈوی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات ہے، وہی رفقائے درس ہے۔ آپ درس گاہ میں جاتے ہیں، مجلس میں تشریف لے جاتے ہیں، لیکن حضرت پھر کھڑے نہیں ہوتے۔ حضرت شیخ علاء الحق، حضرت شیخ سراج الدین رحمۃ اللہ علیہ کی اس معمول کے خلاف عادت کو دیکھ کر رفقائے درس کے دل میں ایک وسوسہ پیدا ہوتا ہے، ایک خیال آتا ہے ذہن میں کہ شاید حضرت شیخ علاء الحق پنڈوی سے ناراض ہو گئے ہیں، شاید ناراضگی کا سبب ہے کہ آپ کی تعظیم کے لیے آپ کھڑے نہیں ہو رہے ہیں۔ لیکن حضرت سراج الدین اخی آئینہ ہند رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ولی تھے، دلوں کی حالات کو جانتے تھے۔ آپ نے شاگردوں کے، اپنے خلفاء و موردین کے، اپنے مجلس میں ان سے فیض یاب ہونے والوں کی حالت سے جان لیا کہ یہ لوگ پس و پیش میں ہیں، کہ آخر ایسا کیوں ہوا۔ تو حضرت نے فرمایا، اے لوگوں سنو، اے میرے مریدو، اے میرے مجلس سے استفادہ کرنے والوں سنو، میں شیخ علاء کی تعظیم کرتا تھا، ان کی تعظیم کے لیے کھڑا ہوتا تھا، اس لیے نہیں کہ میں ان کی تعظیم کرتا تھا، بلکہ ان کے صلب میں ان کا صاحب زادہ تھا، ان کے ایک لڑکا تھا، نور قطب عالم کی ذات کی صورت میں، اس کی تعظیم کے لیے میں کھڑا ہوتا تھا۔ لیکن آج وہ بچہ ان کے صلب سے مادر رحم میں چلا گیا ہے، اس لیے میں نے اب تعظیم کرنا چھوڑ دیا۔ اس واقعہ سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت نور قطب عالم کی ذات بہت بڑی ذات ہے۔ اللہ نے باپ کے صلب ہی سے آپ کو ولایت سے نوازا تھا، آپ مادرزاد ولی تھے، لیکن میرے دوستو آپ کو گیان ہونا چاہیے، آپ کو علم ہونا چاہیے کہ آپ کو حضرت نور قطب عالم کی ذات، یہ پنڈوا شریف ولیوں کا مرکز ہے، اور بالخصوص حضرت نور قطب عالم کی ذات بہت بڑا مقام رکھتا ہے، لیکن ہمیں اور آپ کو ان بزرگوں سے اکتساب فیض کے لیے طریقہ معلوم ہونا چاہیے۔ یہ وہ بارگاہ ہے جہاں آپ ذرا سی بھی لغزش ہو جائے گی آپ سے تو آپ بلندی سے پستی کے نہایت نچلے مقام پر پہنچا دیے جائیں گے۔ لیکن یہی وہ بارگاہ ہے کہ آپ اگر ان بارگاہوں کی تعظیم کریں گے، ان بارگاہوں میں آپ عقیدت سے پیش آئیں گے، یہاں کے بزرگوں کی بارگاہوں میں آپ عقیدت سے پیش آئیں گے، تو آپ کو پستی سے اعلیٰ و عرفہ کی بلندی پر پہنچا دیا جائے گا۔ لہذا میرے عزیز بچوں، آپ سے یہ کہنا ہے کہ آپ بارگاہوں میں جائیں تو اس نیت سے جائیں کہ یہ بہت بڑے اللہ کے نیک بندے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ سے فیض حاصل بھی کرتے ہیں، اللہ کی رحمت سے نوازے گئے ہیں، اور جو عقیدت سے ان کی بارگاہ میں پہنچتا ہے یہ ان کو نوازتے بھی۔ لہذا ہم اس غرض سے آئے ہیں تاکہ یہ بھی اپنے دریائے فضیلت سے، اپنے دریا سے کچھ ہمیں بھی نواز دیں۔ اس غرض سے ان بارگاہوں میں آپ پہنچے، اور بڑی عقیدت سے اگر آپ پہنچیں گے تو میرا عقیدہ کہتا ہے، میرا ایمان کہتا ہے کہ یقیناً ہم خالی ہاتھ نہیں لوٹیں گے۔ لہٰذا میرے دوستو، ان بزرگان دین کا احسان ہی ہے کہ آج یہ ادارہ قائم ہے، اور آج ادارہ دن دنی رات چوگنی ترقی کرتا جا رہا ہے، اور یہاں کے طالبان علوم نبویہ یہاں سے جو بھی جہاں جاتے ہیں تو چاند و سورج کے مانند چمکتے و دمکتے نظر آ رہے ہیں۔ لہذا ان بزرگوں سے عقیدت و محبت ہمیشہ رکھیں اور ان کے احسان کو نہ بھولیں۔ میں اپنی بات کو یہیں سے ختم کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان بزرگان دین سے ہمیں اکتساب فیض کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔